میرے بھائیوں، امریکہ اور اسرائیل نے جو اسلامک ریپبلک آف ایران کے اوپر یہ خطرناک قسم کی جنگ مسلط کی ہے، اس کو آج 23واں روز ہے، 23 ڈیز ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، بلکہ وہ ملک جو کچھ عرصہ پہلے تک نیوٹرل بنے ہوئے تھے اور امریکہ کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کر رہے تھے، ایک ایک کر کے سارے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اور میں نے تو بہت پہلے اس کو پریڈکٹ کیا تھا، یہ تو چیزیں اب آنا شروع ہوئی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میرا ایک پروگرام نیو ٹی وی کے جو پریزیڈنٹ ہیں نصر اللہ ملک صاحب، ان کے ساتھ ریکارڈ ہوا، وہ آج رات کو 10 بجے اتوار والے دن 22 مارچ 2026 کو انشاءاللہ لائیو وہ چلائیں گے۔ ریکارڈنگ پہلے ہو چکی ہے، اس میں نے کافی ساری ایسی باتیں کی ہیں جو اس پروگرام کے ریکارڈ ہونے کے بعد پوری ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایسے ہی ہوگا۔ خصوصاً جب سے یہ آبنائے ہرمز کا ایشو آیا ہے، جہاں سے 20% تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو سپلائی ہوتا ہے، وہ 20% تیل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آلموسٹ دنیا کی 1/3 آبادی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تقریباً 1.5 ارب کے قریب انڈیا کے لوگ اور اتنے ہی چائنا کے۔ چائنا ویسے اب دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے، انڈیا کی آبادی چائنا سے بڑھ چکی ہے، آلموسٹ 1 ارب 47 کروڑ کے قریب ہے انڈیا، اور 1 ارب 40 کروڑ کے قریب آلموسٹ چائنا ہے۔ تو آپ ذرا یہ ملا لیں، 8 ارب کی آبادی میں آلموسٹ 3 ارب تو یہی بن گئے۔ تو یہ تو ایران سے سستے داموں تیل خریدتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ بہرحال ایران نے عقل مندی کی کہ آبنائے ہرمز کو ایٹ لیسٹ چند ملکوں کے لیے کھول دیا، چائنا کے لیے، انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی انہوں نے آفر کی کہ ٹھیک ہے، آپ کی بھی جو گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ، چونکہ ہم کویت سے لے رہے ہوتے ہیں اور کویت کو بھی یہی راستہ پڑتا ہے، تو چلیں ڈیزل ایٹ لیسٹ کویت سے آتا ہے، گیس ہم قطر سے لیتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ راستہ کھولنا پڑے گا ایران کو، کم از کم چند ملکوں کے لیے تو ضرور کھولنا پڑے گا۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آلموسٹ 8 سال کی جنگ رہی ہے عراق اور ایران کی۔ جب انقلاب آیا تھا اس کے بعد صدام حسین کو امریکہ نے ہلا شیری دے کر ایران پہ چڑھا دیا تھا۔ ان 8 سالوں میں آبنائے ہرمز امام خمینی رحمہ اللہ نے بند نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ راستہ ہے، اس کو ہم بند نہیں کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایران نے اس کو بند کیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ اپنا دفاع کس حد تک کر سکتے ہیں، ایئر فورس ان کے پاس کوئی نہیں ہے، باقی میزائل ٹیکنالوجی، ظاہر ہے کتنا عرصہ میزائل چلائیں گے، میزائل بہرحال ختم ہی ہو جانے ہوتے ہیں، یہ کوئی پٹاخے تو نہیں کہ آپ ایک دن میں بنا لیں گے۔ تو آہستہ آہستہ ریزرو بھی ان کے ختم ہو رہے ہیں، ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ادروائز میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، آپ لوگ تو اکثر یہ چونکہ لائی لگ ہیں، وہ یوٹیوبرز کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی خبر بتاتے ہیں جس سے عوام یعنی اس میں جذبات بڑھ گئے کہ پتہ نہیں ایران نے کیا کر دیا ہے، اور بس 3-4 دن بعد امریکہ بھی ختم ہو جائے گا اور اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ایران کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے پر۔ وہ دونوں ایکسٹریم ہیں۔ ریالٹی جو ہے اس کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور انسان کو اپنی کمزوریوں سے سبق سیکھنا چاہیے مستقبل کے لیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے جو بھائی ہیں فیصل وڑائچ صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بڑا ان بائسڈ انالیسس کرتے ہیں، ریالٹی پر مبنی کرتے ہیں، تو آپ ان کے پروگرامز دیکھیں اور وہ ہر دن جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران بہت بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے، 50,000 سے زیادہ مکان تو شہید ہو چکے ہیں۔ اگر ایک مکان میں ایک بندہ بھی رہتا ہو
تو شہداء کی تعداد 50,000 تو بنتی ہے، لیکن آپ کو یوٹیوبرز کیا بتا رہے ہیں؟ کبھی 1200 کا فگر دیتے ہیں، کبھی 1400 کا۔ آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ 50,000 گھر شہید ہو چکے ہیں اور بندہ 1400 بیچ میں شہید ہوا۔ میری جو اپنی کیلکولیشن ہے، شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر دے، ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے، آمین۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اس کے باوجود ایرانی قوم کو سلوٹ ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی پینک نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، ہر چیز سکون سے چل رہی ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں 22 مارچ 2026 ایران میں پیٹرول کا ریٹ پاکستانی 8 روپے لیٹر ہے جی۔ ہمیں یہاں پانی نہیں 8 روپے لیٹر ملتا، وہاں پیٹرول 8 روپے لیٹر ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پیٹرول نکلتا ہے۔ اب آپ نے پاکستان کے حکمرانوں کو گالیاں نہیں دینی شروع کر دینی، یا ریاست پاکستان کو گالیاں نہیں دینی۔ ظاہر ہے ہمارے پاس نہیں ہے پیٹرول، بھائی کیا کرے؟ ہمارے بزرگان دین یہاں بیٹھے رہے، کسی نے پیٹرول نہیں دریافت کیا، ٹھیک ہے، اور این ممکن ہے کہ ہو بھی نہ۔ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ جی بزرگ تو نگاہ مارے تو پانی بھی دودھ بن جاتا ہے۔ ہمارے سارے بزرگ کسی کام کے نہیں نکلے جی، ہم پہ مشکل وقت آیا ہے، کوئی کام کے نہیں نکلے۔ اور آپ سٹورز میں چلے جائیں ایران میں، CNN کے صحافی گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی پینک نہیں ہے، ہر چیز وافر مقدار میں اویلیبل ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں سٹور بھی نہیں کر رہے۔ اللہ پر یہ توکل ہے ان کا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی تربیت ہے کہ انہوں نے ایسی قوم تیار کی ہے پچھلے 40 سال کے اندر، اور خود انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اپنی شہادت پیش کر کے پوری ایرانی قوم کو نہیں، پوری امت کو سنی شیعہ فساد سے نکال کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ آج پوری دنیا کے مسلمان چند ایک جو کٹر قسم کے فرقہ پرست ہیں ان کو چھوڑ دیں، وہ بھی مولوی ہیں، ان کے عوام نہیں، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایران مظلوم ہے۔ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ پہلی دفعہ میں نے کل ایک اہل حدیث عالم ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی مبارک زبان سے ایران کے مظلومین کے حق میں دعا سنی، بڑی مجھے خوشی ہوئی۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے وہابی لوگ تو بالکل ایران کا نام لیتے ہی نہیں، بلکہ عید کے خطبات ان کے ایران کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ البتہ انہوں نے بائی نیم جس طریقے سے ایران کے مخالفین کا رد کرنا تھا وہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے ایک تھنک آؤٹ آف باکس کیا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ ایران نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، F-35 بھی ان کا ڈیمیج کر دیا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں پازیٹیو سامنے آئی ہیں ایران کے حوالے سے۔ لیکن ایک چیز جو میں نے 2025 میں بھی ہائی لائٹ کی تھی، آج 2026 میں بھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اب تو سارے ہی بات کر رہے ہیں، وہ ایران کی سیکیورٹی کا فیلئر ہے۔ جب چاہتا ہے اسرائیل، امریکہ ان کے جس جنرل کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، پن پوائنٹ ان کے پاس ایک ایک انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور وہ نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اور اب تو آپ دیکھیں کتنے غدار وہاں پہ نکلے ہیں۔ یہ ایران نے جو انڈیا سے دوستی گانٹھی ہوئی تھی نا اتنے عرصے سے، اور وہ چاہ بہار ان کو وہاں پہ ڈیولپ کر کے دے رہا تھا ہمارے گوادر کے مقابلے پر، تو چاہ بہار ڈیولپ کیا ہوئی، وہ سارے اسرائیلی ایجنٹ وہاں پہ انڈیا نے گھسا دیے۔ یہ ہوا اصل میں ان کے ساتھ، سمجھ ان کو اب لگی ہے۔ تو غلطیاں ان کی بھی اپنی ہیں۔ اب آئے دن وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے جو ہے وہ ہم نے موساد کے ایجنٹ پکڑ لیے ہیں، اتنے فلاں۔ ہمارا جو یہاں پہ وہ منوز تھا کلبوشن یادیف، اس کے پاس بھی ایرانی پاسپورٹ ہی تھا، آپ کو پتا ہے، جس نے ادھر کتنے خودکش حملے کروائے تھے۔ کل بھی ایران کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے نیتنز، اس پہ دوبارہ سے اٹیک کیا امریکہ نے، اور ایران کے لیے اب فی الواقع ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن چکی ہے۔ یعنی اب ان کی سروائیول کی جنگ ہے، وہ انہوں نے لڑنی ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ ان کو تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور پوری دنیا مل کے، اب سارے ان کے ساتھ مل گئے ہیں، آپ دیکھ لیں،
کل تک یو کے اڈے نہیں دے رہا تھا، اب وہ اڈے دینے کے لیے تیار ہو گئے. فرانس بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، اٹلی بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، جاپان بھی کھڑا ہو گیا. ظاہر ہے جب اپنے پیٹ پہ لات پڑے گی، فیول نہیں پہنچے گا، ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے سارے ان کے ساتھ ملیں گے، اور وہ نیچرل ہے. ایران نے بالکل عقل مندی کی ہے کہ چند ملکوں کے لیے کھول دیا اس کو، ایٹ لیسٹ انڈیا کے لیے کھولا جا رہا ہے. انڈیا میں اتنی دنیا بعد ہے، چائنا والوں کے لیے کھول دیا، یہ اچھا ڈیسیژن ہے. لیکن مکمل طور پہ وہ نہیں کھولیں گے. ان کے پاس ایک سمجھ لیں بہت بڑا ہتھیار ہے اس کو بلاک کرنا. ایران کے حوالے سے 2025 میں بھی میں نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی تھی، 2026 میں بھی کی. اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ایران کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان نے ایٹم بم اس زمانے میں بنایا ہے جب امریکہ پھنسا ہوا تھا افغان وار میں رشیا کے ساتھ. اس کے شیلٹر میں ہم نے اپنا ایٹامک پروگرام ڈیولپ کر لیا. لیکن پوسٹ 9/11 یعنی کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد اب دنیا بدل چکی ہوئی ہے. اب وہ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی ایٹامک پاور حاصل کرے، اور جو کرنے کی کوشش کرے گا وہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ وار 2 5 طاقتوں نے ون کی ہے، وہی دنیا کا نظم چلاتے ہیں: امریکہ، یو کے، فرانس، چائنا اور رشیا. بس وہ کمرے میں داخل ہو کے انہوں نے کنڈی لگا لی ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ پاکستان نے یہ ایٹامک پاور حاصل کر لی، اور وہ بھی صرف اس ضد میں کی کہ انڈیا ایٹامک پاور بن گیا تھا، ادروائز پاکستان نے یہ کام نہیں کرنا تھا. اسرائیل تو ویسے ہی بغل بچہ ہے، اور نارتھ کوریا جو ہے بالکل اسی طریقے سے بغل بچہ ہے چائنا کا، جس طرح کہ اسرائیل بغل بچہ ہے امریکہ کا، بلکہ اب تو ابا ہے وہ امریکہ کا بنا ہوا، آج کل تو لگ رہا یہی ہے. تو وہ ایک اچھا زمانہ تھا، پاکستان کا ساتھ دیا قسمت نے، اور یہ سارے معاملات ہو گئے. اب وہ والے معاملات ہونا آلموسٹ امپاسبل ہیں، وہ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے. اسی لیے میں نے 2025 میں کہا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لیں اور اپنی اکانومی کو بہتر کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. ادروائز وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے. وہ میرا پرانا بیان چند حرام خور جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے نکال کے تو اس جنگ کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ وہ بیان جو ہے وہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت میں نے وہ بیان دے دیا تھا. ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ کے معاملات چل رہے تھے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایران کو ڈیل کر لینی چاہیے. اور جنگ تو بعد میں جون میں سٹارٹ ہوئی، وہ اس سے بھی پہلے کا میرا بیان ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں، اور کرامت دیکھیں انجینئر صاحب کی ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے کہ 2026 میں ایران وہ ساری ڈیل کے اوپر آمادہ ہو گیا جس کی وجہ سے 2025 میں ان کو ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس سے بھی نیچے آ گیا. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو ان کے درمیان وزیر دفاع ہیں عمان کے، جو امریکہ اور ایران کے درمیان یہ ڈیل کروا رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا اور افسوس کیا کہ امریکہ نے یہ زیادتی کی ہے. ایران تو پرانی شرائط سے بھی نیچے آ گیا تھا اور ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس کے باوجود یہ ظلم ہوا ہے. تو اللہ نے مجھے اس معاملے میں بھی سرخرو کیا کہ 2025 میں جو میں نے مشورہ دیا تھا وہ مشورہ ایران 2026 میں ماننے کے لیے تیار ہوا، لیکن لیٹ ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ تلے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایپسٹین فائلز کو دبانے کے لیے حضرت ٹرمپ نے اور حضرت نیتن یاہو نے اپنے کیسز کو دبانے کے لیے یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک تکلیف میں مبتلا کر دیا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ان کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، آمین. دوسری طرف ہمارے جو عرب ملک ہیں ادھر بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی تکلیف ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے. کافروں نے دیکھیں کیسا جال بنا ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہی مر رہے ہیں، چاہے ایران ہو چاہے عرب کنٹریز ہو. ہمارے بھولے بھالے مسلمان یہاں پہ امریکہ اسرائیل کی دشمنی میں، ایران کی سپورٹ میں
اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ جب یو اے ای یا قطر پہ یا دبئی پہ یا کویت کے اوپر یا ایون سعودی عرب پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں کہ جی عربیوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ اسی قابل ہے. کتنی سطحی سوچ ہے. ہمیں اس طرح سوچنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ دشمنوں نے کیسا جال بنا ہے کہ دونوں طرف مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اس طرف ہم کیوں نہیں سوچتے؟ دوسری بات، خوابوں کی دنیا سے، جذبات کی دنیا سے باہر نکلیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز میں عرض کیا، آج پھر کر دیتا ہوں، کہ اس وقت اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ 1,20,00,000 ہیں. ان میں سے آدھے 60 لاکھ گلف کنٹریز میں ہیں اور بقیہ کے آدھے پوری دنیا کے اندر ہیں. اگر یہ 60 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو کے پاکستان آ جائے گا تو کیا مفتی اعظم پاکستان دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کے ان کے گھر کا خرچہ چلائیں گے یا اسٹیٹ چلائے گی؟ اسٹیٹ تو پہلی سیکورٹی اسٹیٹ ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے ہی نہیں ہے. اس طرف کسی کا دماغ گیا؟ پھر جو وہ ریمیٹنس بھیجتے تھے جس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ پورا ہوتا ہے، اور میجورٹی جو ہمارا ریمیٹنس کا معاملہ ہے آلموسٹ 80% وہ گلف کنٹریز سے آتا ہے، وہ بھی ختم. یہاں پہ لوگ بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں. یعنی یہ سطحی سوچ ہے، جذباتی سوچ ہے. اور ہر ایک نے اپنا اپنا ملک ملا ہوا ہے. جو بندیوں نے افغانستان مان لیا، اہل حدیث نے سعودی عرب مان لیا ہوا ہے، شیعہ نے ایران مان لیا ہوا ہے. کتنا ظلم ہے. سارے مسلمان ملک ہیں، کسی ملک میں کوئی تباہی ہوتی ہے سارے مسلمان تکلیف سے گزرتے ہیں. ہاں، یہ سلیکٹو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں عرب کنٹریز کے اندر، بالکل تکلیف ہوتی ہے. وہ انہوں نے امریکہ کے لیے نہیں، اپنی سیکورٹی کے لیے بنائے. ظاہر ہے ان کی گود میں لیٹ گئے وہ. لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ ایران نے بھی اپنے اڈے پرووائڈ کیے تھے رشیا کو شام کے اوپر بمباری کرنے کے لیے. وہاں پر 80% سنی تھے، 20% شیعہ کے بھی ایک ایسے آف شوٹ کی حکومت تھی جس کو شیعہ خود کافر سمجھتے ہیں، نصیریہ، جو علی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. بشار الاسد انہی کا باپ تھا. وہاں ایران ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو دیکھیں، خدا گنجے کو ناخن نہ دے. جس طرح آج آپ کو اسرائیل بدماش نظر آ رہا ہے، ورلڈ وار 2 میں یہ یہودی مظلوم تھے. ہٹلر اس وقت بدماش تھا، جس طرح آج کا ہٹلر یہ نیتن یاہو بنا ہوا ہے یا وہ موٹو کم بنا ہوا ہے. ہاں، اس میں بھی کتنے مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک کر رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی جیل اس نے بنائی ہوئی ہے، منوس نے. صرف ہمیں جو، یعنی وہی بات ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی برا ہو. ہم ایسا نہیں کرتے بھائی. بالکل انصاف کے اوپر مبنی بات کریں گے. جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے بری لگے. ہمیں اپنے مزاج کے خلاف گفتگو سن کر ہی اپنی اصلاح کا موقع ملے گا، ادروائز ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. ورلڈ وار 2 جیتنے والے جو چیمپئنز تھے 5 ملک، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، ان کے لیے شرم کا مقام ہے. UNO انہوں نے بنائی تھی کہ اب کوئی دنیا میں اس طرح کی جنگیں نہیں ہوں گی، لیکن جنگوں کا سلسلہ اس سے بڑے لیول کے اوپر جاری ہے. بلکہ اب پریکٹیکلی تو ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے، آپ سمجھ لیں. ایک ایک کر کے سارے ملک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہو رہے ہیں اس جنگ میں، تکلیف کاٹ رہے ہیں اس جنگ کی. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جو تکلیف نہیں کاٹ رہا ہے اس وقت؟ امریکہ بھی تکلیف کاٹ رہا ہے، اسرائیل بھی کاٹ رہا ہے، ایران بھی، گلف کنٹریز بھی، چائنا بھی، جاپان بھی، پاکستان بھی، انڈیا بھی، سارے تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور پاکستان تو ویسے ہی سینڈوچ بن گیا جی. ایک طرف ایران کے ساتھ ہماری ہمدردیاں، باوجود اس کے کہ ایران کی ہمیشہ دوستیاں انڈیا کے ساتھ رہی ہیں.
پھر بھی چونکہ پاکستان اپنے پڑوسی ملک ایران کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے، پھر پاکستان میں 15 سے 20% اہل تشیع ہیں، پھر پاکستان بنانے والا جو بانی پاکستان ہے وہ خود اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھتے تھے، دوسری طرف ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ اہل سنت تھے، محمد علی جناح اہل تشیع سے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ میں آپ کو کاغذی کارروائی میں بتا رہا ہوں، ادروائز دونوں ہی سیکولر تھے۔ ہاں آپ سوچ ہوں گے ڈاکٹر اقبال نے جو کچھ لیا ہے زیادہ تر حضرت نٹشے سے لیا ہوا ہے انہوں نے، ہاں تو وہ مرد مومن ان کا وہی ہے جو حضرت نٹشے کا تھا۔ تو یہ ٹاپک الگ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی ہم مزید ایک سٹیپ آپ کو طے کروا دیں گے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ فی الوقت اتنی خوراک کافی ہے اشارتاً۔ تو پاکستان سینڈوچ بن گیا ہے، ایک طرف سعودی عرب، دوسری طرف ایران، وہاں پہ بھی حرمین شریفین، یہاں پہ مسلمان، وہاں پہ بھی مسلمان، گلف کنٹریز میں مسلمان۔ ہماری اکانومی ان ملکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اسلام کا رشتہ ان کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے۔ تو پاکستان کے لیے تو مشکل وقت آ گیا جی، یہ حقیقت بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہی دعا کریں گے۔ ابھی تک تو پاکستان سمارٹلی پلے کر رہا ہے کیونکہ مشکل وقت نہیں آیا نا۔ کل کو اگر سعودیہ نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ جناب آپ کا تو ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، تو بسم اللہ کر کے ایران نو لمحہ پاؤ، تو کتنا مشکل وقت ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ یہاں تک صورتحال پہنچے، اللہ نہ کرے، ہاں ایسی صورتحال آنی نہیں چاہیے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں تک صورتحال پہنچے، اور ابھی تک اگر یہ صورتحال مینج ہے تو پاکستان کی اچھی پالیسی کی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے، یہاں سے ایران کا جو پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، خصوصاً مسلمان ملکوں کے ساتھ جہاں سے ان کی دشمنی والا ایک ایشو ہے عرب کنٹریز کے ساتھ، اس میں اگر کوئی کامن ملک ہے تو وہ پاکستان ہے جو دونوں طرف کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔